ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چل رہی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی، نیند سی آنے لگی۔ دفعتاً اچانک آنکھ کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کمسن لڑکا تھا، کم عمر کا لڑکا تھا، جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے دکھا رہے تھے۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم، وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا، مجھ سے خاموشی نہ ہو سکی۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے میں انجان نہیں بنا ہوں، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوا ہے، کبھی فراق کبھی جدا نہیں ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا، اتنی سخت گرمی کے حالات میں کون سی چیز تم کو یہاں پر کھینچ کر لائی ہے؟ کہنے لگا، ابراہیم، اس کی سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا، اس کی سوا میں نے کبھی کسی سے محبت پیدا نہیں کی، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق دوست بنایا ہے۔ میں اس کی طرف پورے طور سے اللہ کا ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ تیرے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں، بتا رکھی ہیں، تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ لگتا ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح سے اس کے رخساروں پر، اس کے گال پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے، مجھ کو میرے محبوب اللہ کی یاد مجھے بے چین کر رہی ہے اور شوق ابھار رہا ہے۔ اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو میرا محبوب اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اللہ کی حمد کی وجہ سے، اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک، یعنی پورب سے پچھم تک لے جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا۔ کہنے لگا، تو نے بڑی سخت قسم مجھے دے رکھی ہے، تو نے بڑی شرط لگا رکھی ہے جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن صورت اور حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، حق تعالی شانہ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا،
اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا۔ جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، تو میرے نافرمانوں میں سے ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، ابراہیم اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ایسے ہی رہ گیا۔ میں نے کہا ہاں میں ایسے ہی رہ گیا ہوں۔ تجھے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً اچانک نیند کا جھونکا سا آیا اور بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ اور جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں۔ یہ دعا کر رہا تھا جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر میری موت کا وقت آ گیا تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا، اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا، اس کے وجود کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا، پوچھا، مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا ہو، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ چھپا رکھا ہے۔ میں وہاں سے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے اور سب سے آگے ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرا انتقال نہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا افراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا، دیوانہ بنایا اور اپنی محبت میں دیوانہ بنا دیا، میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، میرے رشتہ داروں سے الگ کیا، اسی نے مجھے کفن دیا، کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا الہی تیرا ہی مجھے مقصود ہے، تیرا ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔
ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مسافہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکی کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزار دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔